محترم حضرات، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں پلسرات کے متعلق بتائیں گے کہ پلسرات کیا ہے۔ تو آئیے بلا تاخیر ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ محترم حضرات، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم پر ایک پل ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ اس پر لوہے کے کنڈے اور کانٹے ہیں، جسے اللہ پاک چاہے گا یہ اسے پکڑیں گے۔ لوگ اس سے گزریں گے، بعض پلک جھپکنے کی طرح، بعض بجلی کی طرح، بعض ہوا کی طرح، بعض بہترین اور اچھے گھوڑوں اور اونٹوں کی طرح گزریں گے، اور فرشتے کہتے ہوں گے رب سلم رب سلم، یعنی اے پروردگار سلامتی سے گزار، اے پروردگار سلامتی سے گزار۔ بعض مسلمان نجات پائیں گے، بعض زخمی ہوں گے، بعض اوندھے ہوں گے، اور بعض منہ کے بل جہنم میں گر پڑیں گے۔ محترم حضرات، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ان کی رفتاروں میں یہ فرق ان کے نیک اعمال اور اخلاص کی وجہ سے ہوگا۔ جیسا عمل، جیسا اخلاص، ویسی وہاں کی رفتار۔ یہاں اشیعۃ اللمعات نے فرمایا کہ اعمال سبب رفتار ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ کرم اصلی وجہ رفتار کی ہے۔ جتنا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قرب، زیادہ اتنی رفتار تیز۔ یاد رہے کہ پل صراط ہر ایک کے لیے بال سے زیادہ باریک نہیں ہوگا، بلکہ جس کے لیے اللہ کریم چاہے گا اس کے لیے وسیع و عریض وادی کی طرح ہوگا۔ جیسا کہ حضرت سیدنا سعید بن ابو ہلال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، میرے پاس یہ بات پہنچی ہے کہ قیامت کے روز پل صراط بعض لوگوں پر بال سے بھی زیادہ باریک ہوگا، اور بعض کے لیے کشادہ وادی کی طرح ہوگا۔ محترم حضرات، پل صراط سے ہر ایک کو گزرنا ہے، جیسا کہ قرآن مقدس میں رب ذوالجلال نے فرمایا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ ترجمہ: اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو، تمہارے رب کے ذمے پر یہ ضرور ٹھہری ہوئی بات ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود، حضرت سیدنا حسن اور حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے کہ جہنم پر وارد ہونے سے مراد پل صراط پر گزرنا ہے، جو کہ جہنم کے اوپر بچھایا گیا ہے۔ محترم حضرات، پل صراط سے سب سے پہلے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گزر فرمائیں گے، پھر اور انبیاء و مرسلین، پھر یہ امت، اور پھر اور امتیں گزریں گی۔ اللہ کریم نے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے داؤد، کیا تم جانتے ہو پل صراط پر سب سے تیزی سے گزرنے والے کون ہوں گے؟ وہ جو میرے فیصلے پر راضی رہیں اور ان کی زبانیں میرے ذکر سے تر رہیں۔ محترم حضرات، پل صراط سے گزرنے والا آخری شخص پیٹ کے بل گھسٹ گھسٹ کر گزرے گا۔ وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا اللہ، مجھے اتنی دیر کیوں لگی؟ اللہ کریم ارشاد فرمائے گا، تجھے میں نے دیر نہیں کروائی، بلکہ تجھے تیرے اعمال نے دیر کروائی۔ محترم حضرات، ایک مرتبہ ایک اللہ والے نے سورہ مریم کی یہی آیت تلاوت کی، اور پھر فرمایا، تم جانتے ہو کہ دوزخ پر لوگوں کا گزر کس طرح ہوگا؟ پھر خود ہی فرمانے لگے، جہنم لوگوں پر ایسے ظاہر ہوگا گویا چربی کی تہ جمی ہے۔ جب نیک و بد کے قدم اس پر جم جائیں گے تو ایک منادی ندا دے گا، اے جہنم، اپنے اصحاب پکڑ لے اور میرے اصحاب چھوڑ دے۔ پھر جہنم میں جانے والے اس میں گرنے لگیں گے، وہ انہیں اس طرح پہچان لے گا جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ مومن اسے اس طرح پار کر لیں گے کہ ان کے کپڑوں پر کوئی نشان نہیں ہوگا۔ محترم حضرات، جنتیوں پر یہ انعام بھی ہوگا کہ انہیں جہنم کی ہلکی سی آواز بھی سنائی نہیں دے گی۔ چنانچہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، لا يسمعون حسیسها وهم فی ما اشتہت انفسهم خالدون۔ ترجمہ: وہ اس کی ہلکی سی آواز بھی نہ سنیں گے، اور وہ اپنی دل پسند نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ محترم حضرات، پل صراط کی مسافت کتنی ہے؟ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ بہت سے علماء و مفسرین نے نقل فرمایا کہ پل صراط کا سفر 3000 سال کی راہ ہے، 1000 سال اوپر چڑھنے کے، 1000 سال نیچے اترنے کے، اللہ اکبر، اور 1000 سال اس کی سطح پر چلنے کے۔ اور حضرت سیدنا فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منقول ہے کہ پل صراط کا سفر 15000 سال کی راہ ہے، 5000 سال اوپر چڑھنے کے، 5000 سال نیچے اترنے کے، اور 5000 سال اس کی پشت پر چلنے کے۔ محترم حضرات، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ تمہارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صراط پر کھڑے رب سلم دعا کر رہے ہوں گے، اور فرشتے بھی اس پر کھڑے عرض کر رہے ہوں گے، اے اللہ عز و جل، سلامتی سے گزار، سلامتی سے گزار۔
नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पुल सिरात पर मोमिनीन का शियार होगा रब्बे सल्लिम, यानी या अल्लाह हमें सलामती के साथ गुजार। मोअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह करीम से हमारी दुआ है कि अल्लाह करीम हमें सलामती से पुल सिरात से पार लगाए। आमीन।